لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مایوس نگاہوں سے کب تک یہ منظر عبرت دیکھیں ہم، مایوس نگاہوں سے کب تک یہ منظر عبرت دیکھیں ہم. ایک دیر نیا تعمیر ہوا، ایک ٹوٹ گئی دیوار حرم. عزیزان گرامی، یہ شعر علامہ عامر عثمانی صاحب نے کئی دہائی پہلے کہا تھا، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ شعر آج کے بالکل آئین کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور موجودہ حالات کے پس منظر میں جو فلم پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر بالکل صحیح طور پر منطبق ہوتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن پاک میں انبیاء کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی حضور سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں تمام کا واقعہ بیان کیا گیا. اور ایک جگہ کہا گیا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ ان تمام لوگوں کے واقعات میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عبرت چاہتے ہیں. تو یہ واقعات تھے اہل مکہ کے لیے. تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی، ان سے جو کمیاں ہوئی، ان کمیوں کو آپ کے سامنے قرآن میں اور احادیث میں بہت تفصیل سے بیان کر دیا گیا. اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نمونے کو آپ اپنائیے اور ان کوتاہیوں اور ان کمیوں سے بچتے ہوئے چلیے جو آپ کو بیان کیا گیا. تو عزیزان گرامی، اسی طرح ہمارے سامنے 3 قوموں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 ہندوستان کا مغلیہ دور، نمبر 2 ترکی جسے یورپ کا مرد بیمار کہا گیا، تیسرا مصر. یہ 3 قومیں ایسی ہیں جن کا ایک دور عروج تھا، پھر بعد میں ان کا دور زوال آیا. دور عروج ان کا کسی کا 800 سالہ ہے، کسی کا 1000 سالہ ہے، تو کسی کا کئی سو سال پر محیط ہے. ہم ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک دور تھا کہ وہاں اسلام کا عروج تھا، اسلام کا بول بالا تھا. ایسا لگتا نہیں تھا کہ کبھی اسلام کے ایک حرف کے اوپر بھی وہاں آنچ آ سکتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں وہاں کوتاہیاں ہوئی، کہیں نہ کہیں وہاں کمیاں پیش آئی. تو ہم نے تاریخ میں سقوط بغداد بھی دیکھا اور تاریخ میں ہم نے تاتاریوں کا حملہ بھی دیکھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی اوراق کی سیاہیوں سے سیاہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کے خون سے دریا سیاہ ہو چکے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ کہیں نہ کہیں ان ملکوں کے اندر تھا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں کبھی اسلام کے ایک اسلام کا سورج غروب ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی اسلام کے الف سے کے لوگ یہاں دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہو سکتے ہیں. تو دوستوں، ترکی کا بھی دور ہمارے سامنے ہے، کس طرح انہوں نے ہزیمت اٹھائی اور کس طرح سے وہ تقریباً 200 سال تک اتاترک کے زیر رہے. اور اتاترک نے وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، وہاں کے علماء کی کمیٹی ایک بلائی اس نے، اور پورے علماء کی، اس سے میں سمجھتا ہوں کئی 100 علماء وہاں موجود تھے، اور انہی کے سامنے قرآن شریف کو لا کر کے جو اس وقت کے قاضی شریعت سب سے بڑے قاضی تھے ان کے سر پر لا کر کے قرآن کو دے مارا اور کہا کہ یہ لے جائے گی، یہ 1400 سال پرانا نسخہ ہے، آج کے دور میں اس کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پرانی ہو چکی ہے. آج کے دور میں ہم ترقی کر چکے ہیں، یورپ ترقی کر چکا ہے، سائنس آ چکی ہے، ٹیکنالوجی آ چکی ہے، لیکن افسوس کہ علماء فرسودہ ہو چکے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا علیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تاریخ اندلس، سقوط غرناطہ، اسپین، تاتاریوں کا حملہ، سقوط بغداد، ان پر بہت تاریخ لکھی گئی. ان کی تاریخ میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کتب خانے کے کتب خانے موجود ہیں. اس کی معاشی صورتحال پر بھی، فکری صورتحال پر بھی، تاریخی صورتحال پر بھی. لیکن بس ضرورت ہے تو ایک مقالے کی کہ کوئی شخص اٹھتا اور اس کو موضوع بناتا اور اس ناحیے سے غور کرتا کہ سقوط غرناطہ میں، اسپین میں، جہاں پہ القلعۃ الحمراء جیسی چیزیں موجود تھی، جہاں کے کھنڈرات، جہاں کی مسجدوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا عالیشان کہاں پر دور رہا ہوگا، کہ وہاں کے علماء سے کیا کوتاہیاں ہوئی، وہاں کے دانشوران سے کیا کوتاہیاں ہوئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ علماء کے اندر کوئی کمی موجود تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہاں زوال آیا. ترکی میں بھی اس دور پہ بہت کام ہوا. ہم مغلیہ سلطنت کو دیکھ لیتے ہیں. مغلیہ سلطنت کا کیا تھا؟ 800 سال ہم نے حکومت کی اور تقریباً یہاں سے لے کر کے رنگون اور پاکستان اور پورا افغانستان مغل دور میں تھا.
کیا اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس ملک کے اندر جہاں پر ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہے وہاں پر کبھی ہندو راشٹر جیسی چیز کو لائی جا سکتی ہے اور ہندو راشٹر کا پورا مسودہ تیار کر کے جنگی پیمانے پر مسلمانوں کو انہی کے ملک میں رہ کر کے اور وہیں رہ کر کے ان کو مارا جائے؟ نہیں، کبھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. لیکن آپ مغل دور کو اگر دیکھتے ہیں تو جس طرح ترکی میں علماء سے کوتاہیاں ہوئی اسی طرح آپ مغل دور کو دیکھیے. مغلوں میں کیا ہوا؟ مغلوں نے اپنی حکومت کی وسعت پر جتنی کام کیا اور ایک طرف اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک جو کام ہوا، ایک طرف انڈیا کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، ہم آج بھی اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. لیکن کیا اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کا اس دور میں کوئی کام ہوا؟ کیا علماء کی کوئی ایسی لجنہ یا کوئی کمیٹی بنائی گئی جو غیروں میں دعوت کا کام کرتی؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کمیٹی بنائی گئی جو وہاں پر اس کے نظام تعلیم کو، اس کے نظام تربیت کو اور مسلمانوں کی معاشی یا سیاسی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کسی نے کام کیا؟ ایسی کسی کمیٹی کا آپ کو اس وقت وجود نہیں ملتا ہے. مصر کے حالات آپ دیکھ لیجئے، مصر کا ایک دور عروج رہا ہے لیکن آج کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہاں سے الاسلام لا دین لہا، الاسلام الرہبانیہ، الاسلام لا اصل لہا بالسیاسہ جیسی کتابیں وہاں سے شائع ہوتی ہیں اور جس کے رد میں آج تک کوئی جواب بھی نہیں آتا. یہ وہ دور رہا ہے ان ملکوں کا جو ماضی قریب میں ہمارے سامنے تھے. اور آپ ہندوستان کی یا عالم اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو عزیزان گرامی، دو ملک ایسے ملتے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں آئے اور اقلیت میں رہ گئے. نمبر 1 اسپین، نمبر 2 ہندوستان. اسپین میں بھی مسلمان اقلیت میں آئے، اخیر تک اقلیت میں رہ گئے، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ سقوط غرناطہ. آج کا دور مسلمان اقلیت میں آئے، اقلیت میں رہے، رہتے رہتے آج کا حال یہ ہے کہ کئی سو سال پر ہماری تاریخ محیط ہے لیکن ابھی بھی ہم اقلیت ہی میں ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ حالات پیش آئیں جو سقوط غرناطہ میں پیش آئے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ماضی قریب کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں روہنگیا کے مسلمانوں کی. روہنگیا اربکان کا جو علاقہ ہے آپ اس کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. اگر آپ کو مختصراً پڑھنا ہے تو حال میں ایک کتاب آئی ہے روہنگیا مسلمان جلتے بدن بہتا لہو. یہ کویت کے ایک رائٹر ہے جو صحافی بھی ہیں، انہوں نے فیلڈ میں اتر کر کے وہاں کی پوری میڈیا کوریج دیا اور اس کے کتاب کی شکل میں اس کو منظر عام پر لائے. اس کتاب کی بنیاد پر انہیں پہلا پرائز بھی ملا. اس کتاب سے بحث نہیں ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور شروع سے لے کر کے آخر تک آپ تجزیہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے جو حالات اس وقت ہندوستان میں ہیں ہم اسی پٹی پر، اسی ٹریک پر دھیرے دھیرے جاتے جا رہے ہیں جس ٹریک پر روہنگیا کے مسلمان گئے تھے. 1960 کا آپ کو تقریر مولانا عالمیہ کی یاد کیجئے، جب مولانا عالمیہ نے وہاں کے علماء کو بھرے مجمع میں مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھیے اگر آپ نے اس قوم کو مخاطب نہیں بنایا، اگر آپ نے اس قوم کو دعوت نہیں پہنچائی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قوم تمہیں گاجر مولی کی طرح اکھاڑ دے گی. تو عزیزان گرامی یہ وقت ہے. اور اس کے بعد آج ہندوستان کو آپ دیکھیے جس طرح ہمارے مسلم پرسنل لا پر ایک سے ایک کے بعد ایک ہمارے شریعت کے اوپر جو حرف اٹھایا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک جو شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پورا مسودہ کئی سو سال پہلے تیار کر لیا گیا تھا. اور روہنگیا کی جو تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہاں کی بھی شروعات کچھ اسی طرح سے ہوئی تھی. سب سے پہلے وہاں کا جو اسلامی شرعی قانون تھا اس کے اوپر ضبط لگائی گئی کہ شرعی قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص وہاں پر شادی نہیں کر سکتا. تعدد ازواج پر وہاں پابندی لگا دی گئی، کوئی بھی شخص دوسری شادی نہیں کر سکتا. وہاں کے جتنے بھی امینڈمنٹ تھے، جتنے بھی ان کو تحفظات شریعت کی روشنی میں حاصل تھے مسلمانوں کو، سب کے سب ایک کے بعد ایک کے بعد بینڈ کر دیا گیا. آخر میں وہاں سے ان کی شہریت کو بھی چھین لیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مسلمان لڑکی لڑکا جبکہ دونوں بھی مسلمان ہیں اور جب وہ شادی کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کو مہینوں کا پروسیس لگتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ درخواست دیتے ہیں مجھے شادی کرنی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، قاضی بھی راضی ہے، لیکن آپ کی درخواست کو قبول ہونے میں کم سے کم 3 سے 5 سال کا وقت لگ جاتا ہے. اس کے باوجود آپ آخری مرحلے میں جب کورٹ میں پہنچتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی جج کی شرارت ہو جائے تو لڑکی اور لڑکے کو بغیر شادی کے 3 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہے. اب بہانہ کیا ہوتا ہے؟
آپ لوگ آپس میں سوچ لیجئے, آپ لوگ آپس میں غور کر لیجئے آپ کا اگلا پلان کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ایک دوسرے کی زبردستی میں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جب ایک دو جنس مخالف کو ایک راہ دے دی جائے تو وہاں کیا کیا برائیاں پنپتی ہیں. ایک شوہر ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی دوسری شادی کرنے کے لیے اسے کئی سالوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں تعدد ازدواج پر پابندیاں لگتی ہیں ان علاقوں میں بے راہ روی عام ہوتی ہے, ان علاقوں میں جنسی ہراسانی کے کیس زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو علماء اور ائمہ کرام کو یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے وہ ایک خاص پس منظر کے تحت بلایا گیا ہے کہ ہم لوگ یہاں آئیں, بیٹھیں, مل جل کر کے کچھ بات کریں اور اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم اس وقت ایک یہ اجلاس تو ایک عام پس منظر میں بلایا گیا تھا, لیکن جب کہ یہ طلاق ثلاثہ کا بل پیش ہو گیا اور اس کو منظوری بھی مل گئی, ہندوستان کی تاریخ میں بابری مسجد کی شہادت سے زیادہ سیاہ دن وہ دن تھا جب راجیہ سبھا میں بھی وہ بل پیش ہو گیا اور تمام لوگوں نے, بلکہ لبرل لوگوں نے وہاں پر خوشیاں منائی ہندوستان کے نظام پر. اب جبکہ اس کے بعد مفتی صاحب کا عنوان ہے اسلام کا نظام طلاق حقیقت اور شبہات. اسلام کے نظام طلاق کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں, شبہات جتلائے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کا نظام طلاق نہایت ہی ظالمانہ فرسودہ نظام ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, طلاق ایک ایسی صورت ہے, طلاق ایک ایسی ضرورت ہے سماج کی جس کے بغیر کوئی بھی قوم آج تک دنیا میں زندہ نہیں رہ سکی ہے. ہندو مذہب جس کے یہاں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے, عیسائیت جن کے یہاں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے, یہودیت جن کی شرعی کتابوں میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے, لیکن اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے, باقی رہنے کے لیے, زمانے کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کے لیے 500 سال بعد, 1000 سال بعد, 2000 سال بعد, لیکن انہیں قانون لانا پڑا, انسانی ذہنوں کا بنایا ہوا قانون لانا پڑا اور پھر وہ قانون عمل میں آیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں 1955 میں ہندو میرج ایکٹ بنتا ہے, 1956 میں اس کے اندر ترمیم ہوتی ہے, پھر 1986 میں اڈاپشن بل آتا ہے, پھر اس کے بعد 1990 میں گارجین بل آتا ہے, پھر اس کے بعد 2002 میں اس میں ترمیم ہوتی ہے. ہندو میرج ایکٹ میں جو آخری ترمیم ہوئی ہے وہ 2016 میں ہوئی. یہ ترمیم کیوں ہوئی؟ آپ تو طلاق کے نظام کے قائل نہیں تھے. آپ کے یہاں تو جب عورت کو ایک مرتبہ بیاہ دیا گیا تو اس وقت انہیں کنیا دان کہا جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو تمہیں دان کر دیا. جب دان کر دیا, جس طرح ہمارے ہدیہ واپس نہیں لیا جاتا تو دان ختم نہیں ہوتا. جب آپ کے یہاں دان کا نظام تھا تو آپ طلاق کو کیوں لائے؟ تو اس سے معلوم پڑا کہ طلاق سماج کی ایک ضرورت ہے جو کبھی بہت ناگزیر حالات میں جس کی ضرورت پیش آتی ہے. تعدد ازدواج جن قوموں کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, تعدد ازدواج کا نظام جہاں موجود نہیں تھا وہاں پر جنسی بے راہ روی کی تعداد اتنی زیادہ ہے. آج یورپ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جہاں طلاق سے زیادہ آپ کو پروسٹیٹیوٹ ملے گی. ہندوستان میں غیر مسلموں کے یہاں تعدد ازدواج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اس کی دوسری راہ انہوں نے کیا نکالی. آپ اگر قانونی دفعات میں آپ جائیں اور قانون کو کھنگالیں تو آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کی ضرورت بھی تعدد ازدواج ہے. میں کئی ایک نام دے سکتا ہوں لیکن چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس سے میں نام نہیں دوں گا. ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیات ایسی ہیں جنہیں تعدد ازدواج کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ 2 طریقہ اختیار کیا. نمبر 1, یا تو وہ مسلمان ہو گئے آن پیپر, عملاً وہ مسلمان نہیں ہے لیکن کورٹ میں وہ عملاً مسلمان ہو گئے اور تعدد ازدواج کیا. دوسری صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ ہندو میرج ایکٹ کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ طلاق سے پہلے شادی کرتے ہیں اور آپ کی شادی اسینشیل یعنی ہندو قانون کے مطابق مکمل طور پر فٹ نہیں ہے تو وہ شادی جو ہے ادھوری مانی جاتی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, 2-3 نام ہیں, اگر آپ ملے تو میں بعد میں بتا سکتا ہوں, کہ دوسری شادی کرتے ہیں لیکن دوسری شادی کو جس مثلاً 7 پھیرے ہیں تو 5 پہ لا کر کے ختم کر دیتے ہیں. 5 پہ ختم کر دیا تو ان کی شادی قانونی طور پر اسینشیل ہی نہیں ہوئی. جب قانونی طور پر اسینشیل نہیں ہوئی تو ہندو میرج ایکٹ کے لحاظ سے کوئی شخص ان کے اوپر کیس نہیں کر سکتا کہ اس انسان نے دوسری شادی کی. سینکڑوں کیس ہے.
خود بمبئی کا ایک کیس ہے جو ہائی کورٹ تک پہنچا، لیکن جج نے یہ کہہ کر کے خارج کر دیا کہ اس میں صرف 6 پھیرے ہوئے تھے اور 7واں پھیرے کے بعد شادی اسینشیل ہوتی ہے، اس لہٰذا یہ شادی اسینشیل نہیں ہوئی، لہٰذا یہ تعدد ازدواج مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ سماج کی ضرورت ہے۔ اب جبکہ اگلا عنوان اسلام کا نظام طلاق حقیقت اور شبہات ہے، تو میں بسط احترام اسی ادارے کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی آزاد بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور اسلام کے نظام طلاق کے اوپر جامع گفتگو فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام اور آج کی ہمارے اس مبارک مجلس کے صدر محترم اور شہر نشین پر تشریف فرما حضرات معزز علماء کرام، معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے یہ خصوصی نشست منعقد ہے۔ عنوان سے اور آغاز و مقاصد سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس کی اہمیت کا۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں دہرانا چاہوں گا، آپ علماء کرام اور اہم علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ امت کی رہنمائی کے لیے اپنی ذمہ داری کا خوبی دکھا رہے ہیں۔ انہی چند باتوں کو جو ہم جانتے ہیں میں اسی میں سے چند باتیں دہرانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جو دینی دنیاوی ہر اعتبار سے بڑی اہم ضرورت کی تحت میں ہے۔ اللہ رب العزت جس نے ظلم سے منع کیا ہے اور نہ ظالمین کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، بھلا وہ خدا کیسے ایسے قانون کا مکلف بنایا کر دے گا بندوں کو جس میں ظلم پایا جاتا ہو؟ حاشا اور اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نکاح ایک اللہ رب العزت نے جہاں حرام سے روکا ہے تو حلال کے طریقے بتلائے ہیں۔ انسانی ضرورت اور فطرت ہے، اس کے خلاف جب کیا جائے گا تو اس کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے جسم کے بہت سارے تقاضے رکھے ہیں تو عفت اور پاکدامنی کے بھی ایک تقاضا ہے کہ اس کو شریعت کے بنائے ہوئے دائرے میں رہ کر کے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے نکاح جیسا مقدس رشتہ رکھا گیا ہے، اور یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ عارضی ہو، چند دنوں کے لیے ہو۔ یہ رشتہ اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ پائیدار ہو، تا حیات ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے، رحمان جن کاموں کے لیے بندوں کو آمادہ کرتا ہے، شیطان اس کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ مثلا طلاق، نکاح کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام میں جگہ جگہ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ دے رہے ہیں، اور اگر آپس میں نزاعی صورت پیدا ہو اللہ نے اس کے حل کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ حضرات علماء ہیں، جانتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ اگر نزاعی صورت پیدا ہو تو دونوں خاندانوں کے باثر معاملہ فہم سمجھدار حضرات بیٹھ کر کے اس معاملے کا تصفیہ کریں، عورت کو فہمائش کی جائے، سمجھایا بجایا جائے تاکہ یہ نظام نکاح ٹوٹنے لگا ہے۔ لیکن شیطان بھی اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ آپ نے صحیح مسلم شریف کی روایت سنی پڑھی ہے، لوگوں کو بتایا بھی ہوگا، بیان میں ضرور بتایا ہوگا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور کارگزاری لیتا ہے، اس میں قتل، زنا، جھوٹ اور نہ جانے بڑے بڑے بھیانک جرائم ان کے چیلے آ کر کے بتاتے ہیں، اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن جب ایک چھوٹا ناٹا معمولی قد کا
ایک اس کا چیلا آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے دونوں خاندانوں میں اس قدر اختلاف کرایا کہ نظام نکاح کا ختم کرا کر کے اس کو طلاق تک معاملہ پہنچا دیا. تو روایت میں ہے کہ یلتزم و یعانق، اس کو معانقہ کرتا ہے، سینے سے چمٹاتا ہے اور بڑی شاباشی دیتا ہے کہ آخر کیوں؟ اس لیے میرے دوستو کہ بلا وجہ طلاق دینے سے حدیث شریف میں اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تو جس کام سے شیطان کو رحمان کو جتنا غضب ہوگا شیطان کو اتنا ہی زیادہ خوشی ہوگی. اس لیے شیطان نظام طلاق کو، نکاح کو ختم کر کے اور طلاق جیسی چیزوں کو آمادہ کرتا ہے. حدیث شریف اب یہاں قربانی کا مسئلہ آ رہا ہے. حدیث شریف میں اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، کہ جب تم ذبح کرو قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، ذبیحہ کرو تو اس میں بھی احسان کو پیش نظر رکھو. اور جانور کے لیے احسان یہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مستحب ہے کہ چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ اس کی روح نکلنے میں اس کو ذرا سی تکلیف نہ ہو. یہ احسان کا پہلو ہر جگہ مد نظر رہنا چاہیے. اگر کسی عورت کو آپ طلاق دیتے ہیں تو وہ کسی اس بڑے حملے سے کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ طریقہ بتلایا گیا کہ اگر آپ کو ناگزیر حالات ایسے پیش آ جائیں کہ نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، نکاح کے جو فوائد ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، عفت و پاکدامنی، حصول اولاد اور آپس خاندانی رشتہ، اگر یہ سب ہوتا نظر نہیں آتا ہے تو عورت کو معلقہ مت چھوڑو. اس کو معلق کرا کر کے نہ وہ یہ سمجھے کہ میرے شوہر ہیں اور نہ یہ سمجھے کہ میرے شوہر نہیں ہے. ایسا مت کرو. ایسے وقت میں حضرات علماء کرام، فقہاء کرام نے فرمایا جازت طلاق والخلا. سنت طریقہ پہلے بتلایا گیا کہ پہلے آپس میں افہام و تفہیم ہو، معاملے کو سلجھانے کی ہر ممکن نیک نیتی کے ساتھ میں خیر خواہانہ انداز میں اس کو سلجھانے کی مکمل طور سے کوشش کی جائے. لیکن جب سارے افہام و تفہیم کے راستے مسدود نظر آئے، اس کا کوئی خاطر خواہ حل ہوتا نظر نہ آتا ہو، تو آخر میں جا کر کے اجازت طلاق والخلا کہ خلا اور طلاق میں سے جو بھی شکل وہ اپنائی جائے اور طلاق کے قوانین کو غلط صرف استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس میں سنت طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضرات فقہاء کرام نے اس کو بڑے منظم انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اس میں سنت طریقہ اپنایا جائے. اگر ہم اس میں سنت طریقہ اپنا لیتے میرے دوستو کہ صرف جب عورت پاک ہو، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دی جائے، بس عدت گزر جائے گی، عورت نکاح سے نکل جائے گی. اگر آپ کو اس میں درمیان آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ کو ہوش آیا، آپ کا جوش ٹھنڈا ہوا، تو آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں. آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں، قابو میں، آپ رجوع کر سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بے خودی میں جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور ایک ایک بات دیگرے جہاں تک سانس ان کی باقی رہتی ہے الفاظ طلاق ادا ہوتے رہتے ہیں. اور اس پر مزید یہ کہ آج ایک بڑی صورتحال یہ ہے کہ شراب نوشی کی حالت میں شراب پیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور معاملات کی نزاکت کو نہ سمجھ کر کے نہ اپنے بڑوں کے سامنے بات رکھتے ہیں اور یوں ہی گھر برباد کر لیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، آپ علماء کرام جانتے ہیں کہ تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. ثلاثن جدون نجدون وحزلہن نجدون. ابھی 2-3 روز پہلے ایک صاحب آئے یہاں بمبئی سے، ان کے اپنے سالے کو، سالے بنو دونوں آئے اور بتلایا کہ ہمارا سالہ ہے، گاڑی چلا رہا تھا، بیوی کا فون آیا، نشے میں تھا اور طلاق دے دیا. اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی جب تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا تھا تو تم اسٹیئرنگ کیسے پکڑے ہوئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے. کہا مجھے کچھ یاد ہی نہیں. ہم نے کہا جو بھی شراب پی کر کے طلاق دیتے ہیں ان کو ایسے بھی یاد نہیں رہتا ہے. اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا اپنے سالے سے کہ آپ نے 2-3 مہینہ عدت کا گزرا، تم نے بیوی کو کیوں نہیں بلایا؟ تو کہا دل اندر سے گواہی دے رہا کہ صحیح نہیں، میں غلط کام کر چکا. تو اس طریقے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے جو اہم بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ کسی کو ہمارے یوپی سے انہوں نے ویڈیو سنایا، آڈیو سنایا. اسی مسئلے کو جب پوچھا انہوں نے تو بڑے کندراتی سے وہ صاحب کہتے نظر آیا. اس میں سننے میں آیا کہ ارے ایسے طلاق تھوڑی ہوتی، طلاق ایسے نہیں ہوتی. تو خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں، پہلے ان کو سمجھایا جاتا ہے اور ایسے تم دھڑا دھڑ پھوڑتے چلے جاؤ تو طلاق تھوڑی ہو جاتی.
میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ سب نزاعی صورت جب پیدا ہو جائے طلاق سے پہلے کا مرحلہ یہ اجماع متفقین کا ہے، لیکن اگر کسی نے بدماشی کی اور خلاف شرع قدم اٹھا دیا، خلاف سنت قدم اٹھا دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔ طلاق آپ کس انداز میں، جیسے زبان سے رشتہ جڑتا ہے ایسے زبان سے رشتہ ٹوٹتا بھی ہے۔ آپ چاہے اس میں سنت طریقہ اپنائیں تو بھی طلاق پڑے گی، سنت طریقے کے خلاف بدعت کا طریقہ اپنائیں گے تو بھی طلاق پڑے گی۔ اسی باریکی کو نہ سمجھتے ہوئے جو ہمارے ابھی جو معاملہ اس سے پہلے زیر بحث تھا سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایک چیز ناجائز ہے تو پھر کیسے اس کو مانا کیسے جائے گا۔ ایسی شریعت میں بہت ساری نظیریں ہیں کہ ناجائز کام ہے لیکن حکم لگتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کی چوری چوری کر لے آئے اور اپنے گھر کا حلال مرغا اس کو ذبح کرے تو اس چوری کی ہوئی چھری کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر آپ نے مرغا ذبح کیا تو وہ حلال ہوگا۔ آپ نے شادی کی، بیوی آ گئی پہلی رات میں اور حالت حیض میں آپ نے صحبت کر لیا، صحبت ناجائز اور حرام ہے۔ لڑکا اگر تولد ہوگا آپ کا ثابت النسب لڑکا مانا جائے گا، آپ پر پوری مہر لازم ہوگی، عورت کے اوپر عدت پوری لازم ہوگی اگر طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہو ایک طلاق سے عورت خارج ہو جائے گی، آپ کو آدھی مہر دینی پڑے گی، لیکن حرام ہونے کے باوجود پورے احکام لاگو ہوتے۔ اب اس نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ کہتے جب 3 طلاق ناجائز ہے تو پھر اعتبار کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو اس کا اعتبار ہوتا ہے اور وہ مانا جاتا ہے، اور اس کو عورتوں کے لیے ظلم سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کا معاملہ بتائیے، شوہر کی غلطی اس نے ایسا کر دیا اور اس کے بعد میں جب اس کے دوبارہ رجوع کا اور تو معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ 3 طلاق دینے کو تو دے دیا، لیکن اب عورت دوسری جگہ جانا نہیں چاہتی اور شوہر دوسری جگہ بیوی لانا نہیں چاہتا، دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، تو اب اس کے حل کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب اس کے حل کا طریقہ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس سے پہلے اللہ نے 2 طلاقوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن 2 طلاقوں میں رجوع کی صورت رہتی ہے، حلال طریقے پر رجوع ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی، اسی طلاق آیت کے اندر 3 طلاقوں کا تذکرہ ہے، جو ہمارے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بعض لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں 3 طلاق کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی فَإِن طَلَّقَهَا کے اندر ہی تیسری طلاق پوشیدہ ہے۔ 2 طلاقوں کا اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے، اب اگر کوئی تیسری طلاق دے دیتا ہے، چاہے وہ ایک ساتھ دے چاہے وہ الگ الگ دے، یہ کہہ دے میں نے تم کو 3 طلاق دیا ایسا کہہ دے، یا کہ میں نے تم کو طلاق دیا طلاق الگ الگ دے، پورے کو یہ آیت کریمہ شامل ہے اور یہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ آج ایک صاحب نے ایک بڑے معتبر عالم دین کا ویڈیو سنایا دکھایا، وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میری سمجھ میں تو ایسا نہیں آتا کہ شریعت میں پہلے 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، 3 طلاق نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، کون ایسا شخص جو واقف نہیں اس سے؟ سنن کبریٰ بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ میں روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق کی شہادت کا معاملہ پیش آیا تو ان کی بیوی عائشہ خفرمیہ نے کہا وہنکم بالخلافہ، میں آپ کو خلافت کی مبارکباد دیتی ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ میرے والد کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی، اور ایک ساتھ ایک مجلس میں انہوں نے 3 طلاق دے دی، اور ان کے کچھ جو باوقیہ مہر کی رقم تھی اور کچھ جو بدائی تحفہ دیا جاتا ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، جو جوڑا دے کر کے ان کو رخصت کرنا چاہا، تو وہ بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ واقعی ان کو مجھ سے محبت تھی، وہ کہنے لگی ایسے پیارے خوبصورت ایسے حسین جمیل شوہر کے مقابلے میں رقم کیا حیثیت رکھتی ہے، رونے لگی۔ حضرت نے فرمایا وہ بات جو قابل غور ہے، کہا اگر میں نے اپنے نانا کی بات اپنے والد حضرت علی کے حوالے سے نہ سنی ہوتی کہ عورت کو اگر کوئی 3 طلاق اکٹھے دے یا الگ الگ دے وہ طلاق پڑ جاتی ہے، اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں ابھی رجوع کر لیتا۔ یہ روایت کیا بتلا رہی میرے دوستو؟ یہ صاف بتلا رہی کہ 3 طلاق واقع ہوتی ہے، اور حضرت نے اس پر عمل بھی فرمایا۔ آج تو حضرت فرما رہے تھے کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کے لیان کا معاملہ آخر حضور کے سامنے تو پیش آیا، حضور کے سامنے مسجد نبوی میں انہوں نے 3 طلاق دیا، حضور نے نافذ فرمایا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ایک صاحب نے حضور کے سامنے 3 طلاق دیا، آپ کا چہرہ انور غصے سے تمتما اٹھا، آپ نے فرمایا کہ لا یلعب بکتاب اللہ وانا بین ظهورکم،
کہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں کہ آپ کے اس غصے کی تیزی کو دیکھ کر کے صحابی اٹھے اور عرض ہے کہ افلا اقتلوا یا رسول اللہ، کیا میں ان کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ بتائیے کہ اگر طلاق نہیں پڑتی تھی تو آپ کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان صحابی کو قتل کی اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ میرے دوستو، طلاق یہ بہت ہی اہم، جیسا کہ بتلایا گیا کہ ایک ضرورت ہے، اس کا ہم استعمال غلط کر رہے ہیں۔ ایک بار ٹرین میں دیوبند جا رہی تھی ممبئی سے، اس میں اپنے ممبئی کے بڑے لیڈر کا اس کے بھائی کے ذریعے قتل ہو گیا تھا۔ تو ایک عورت بیٹھی تھی غیر مسلم، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے کا جو نظام ہے نعمت بہت صحیح ہے، بس وہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ذرا وہ کھٹک پیدا کرتا ہے، وہ ہے جو آپ نے جو طلاق ہے طلاق ایسے دے دیتے ختم ہو جاتا معاملہ، یہ بہت غلط ہے۔ میں نے اسے کہا میڈم یہ بتائیے کہ ریوالور کس لیے بنائی گئی ہے؟ بھائی حفاظت کے لیے، کہ اگر چور ڈکیت سے آپ کی جان کو خطرہ لائے تو آپ اس کا صحیح استعمال کیجیے، لیکن اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے استعمال کر لے تو بتلائیے کمپنی کا قصور ہے یا چلانے والے کا قصور ہے؟ آپ بتائیے مجھ کو، وہ سمجھیے۔ تو ہم نے کہا دیکھو طلاق جو بنایا گیا ہے وہ ظلم سے نجات کے لیے، عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ عورت کو آدمی مارتا پیٹتا اور طلاق دے دیتا، جیسے عدت پوری ہونے کا رجوع کر لیتا، پھر مارتا پیٹتا، اب بندھن میں بندھی ہوئی جا سکتی نہیں ہے، پھر اس پر ظلم زیادتی ہوتی، طلاق دے دیتا، جیسے عدت پوری گزرنے جاتی پھر رجوع کر لیتا، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس ظلم کو روکتے ہوئے عورتوں سے کہا کہ فَإِنْ الطلاق مرتان، دیکھو رجوع کی صرف 2 طلاقوں تک حد ہے، اگر خبردار 2 کے بعد اگر تیسری بھی دے دیا تو اب رجوع کی شکل ختم ہو گئی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور جگہ اس کا نکاح ہو، نکاح ثانی کے بعد اگر وہ طلاق اور عدت گزار کر آتی تو پھر ہو سکے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ دراصل ان عورتوں سے ظلم کو روکنا ہے۔ میرے دوستوں، میں نے ان سے پوچھا خاتون سے کہ آپ یہ بتائیے آپ کے یہاں جب جھگڑا تو سب جگہ ہوتا ہے، کون ایسا خاندان گھر ہے جہاں جھگڑے نہ ہوتے ہو؟ آپ کے یہاں میاں بیوی کی علیحدگی کی کیا شکل ہے؟ سوائے اس کے کہ چھت سے کودیں، ٹرین کے آگے کودیں، جا کر کے خود سوزی کریں، اپنے آپ کو جلائیں، آتم ہتیا کریں، اور کیا شکل آپ کے یہاں؟ آج ہی اخبار میں آیا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی کہ جو ہے ہندو خواتین میں لوگوں میں بھی ان سے علیحدگی کا قانون لایا جائے، علیحدگی کے لیے 20 سال، آج ہی کے اخبار میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، یہ نظام طلاق جو میرے دوستو یہ الہی قانون ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو جو اس کی ضرورتن ہوتی ہے اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرات کے علماء موجود ہے کہ الضرورت تقدر بقدر ضرورت، ضرورت ایک طلاق سے ہو جاتی ہے، بلا وجہ کا طلاق دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حماقت کا ارتکاب کر بیٹھتے اور ایک سے زائد کر کے طلاقیں دے دیتے، اور اس کے بعد میں آتے ہیں عبداللہ بن عباس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ابن عباس، ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس کوئی شکل نکالو، جب تم نے شکل پہلے ختم کر دی تو کہاں سے شکل نکال دی؟ اس لیے آپ حضرات علماء ہیں اور اپنے اپنے مسجد کے بہت ہی اہم علاقے کے بلکہ اہم ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے متعلقین تک ان باتوں پر ضرور روشنی ڈالیں کہ اولاً تو اس رشتے کو ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے کہ رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ کیوں ہے؟ حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہ نے ایک بات فرمایا کہ جب دونوں میاں بیوی عقل مند ہوں گے جھگڑا جبھی ہوگا، اگر ان میں سے کوئی ایک بدھو ہے تو جھگڑا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی آئے بوندی سے ہمارے پاس، ان کے جھگڑے کی نوعیت آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ یہ صوفہ اس کو بیچنا ہے، بیوی کہتے نہیں بیچنا، اس کو رکھنا ہے، صرف اس پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، مجھے 22 سال تقریباً ہو رہا ہے، یہ پہلے میاں بیوی تھے، دونوں الگ الگ رشتے سے آئے، ایک بیوی الگ رشتے سے آئے، وہ الگ رشتے سے آئے، اور انہوں نے آتے نے کہا کہ آپ دونوں ساتھ نہیں آئے؟ کہا ہاں نہیں آئے۔ کہا دیکھیے آپ کے پاس لوگ طلاق دے کر کے آتے ہیں، ہم طلاق دینے سے پہلے آئے ہوئے، ہماری بات سن لیجیے، ان کی بات سن لیجیے۔ ہم نے کہا یہ کام دار القضا کا ہے، میرا تو نہیں، لیکن چلیے بتا دیجیے۔ تو بہرحال ان کی باتیں سنی گئی اور پھر ان کی بات سمجھا بجھا کر کے معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور آج بھی وہ رشتہ برقرار ہے، نکاح نہیں ٹوٹا، رشتہ ختم نہیں ہوا۔ میرے دوستو، آپ علماء کرام میں آپ اس کی اہمیت جانتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے، اس کی نزاکت سمجھائی جائے، اولا اس کا استعمال ہی نہ ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو صرف ایک طلاق رجعی اس کو اپنایا جائے تاکہ معاملہ آپ کے قابو میں رہے۔
اور اس کے لیے میرے دوستو یہ ہمارے علاقے کا جو قائم کیا گیا جو دارالقضا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو. آپ کا شاید اندازہ کم ہوگا, ہم کو تو بخوبی اندازہ ہے. ہمارے یہاں واقعات ایسے آتے ہیں جو دارالقضا کی غلطی سے لوگ آ جاتے ہیں, سمجھتے کہ یہ حل ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کام دارالفتہ کا نہیں ہے, یہ دارالقضا کا. میں نے حضرت مولانا سے درخواست منگوا لی, اپنی درخواست لکھ کر کے حضرت کے حوالے کر دیتا ہوں. 20-10 سال 5 سال 8 سال 7 سال سے تھکے عورت کھا رہی ہے, شوہر غائب ہو گیا, لاپتہ ہو گیا, کہاں چلا گیا کچھ پتا نہیں. اب بچوں کے اخراجات کا مسئلہ آتا ہے, عفت کا مسئلہ آتا ہے, کیا کرنا چاہیے. اب ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے, وہاں آپ بتائیے عورت کے حل کا کیا طریقہ ہوگا. یہ دارالقضا جہاں بھی چل رہا ہے, بمبئی میں چل رہا ہے, تھانہ میں چل رہا ہے, یہاں چل رہا ہے, یہ اپنے بہت سارے جگہوں پر محکمہ شریعہ جمعیت علماء کے تحت میں قائم ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے دارالقضا کی رہنمائی کریں, اور اپنے ہم مسلیان کے ذریعے, اپنے جو ہے متعلقین کے ذریعے اس کی مالی فراہمی کے سلسلے میں بھی رہنمائی کریں کہ دارالقضا کے نظام کو مضبوط سے مضبوط بنایا جائے. عملہ کی کمی ہوتی ہے, حضرت مولانا کے اوپر کافی کام کا بوجھ بھی ہوتا ہے, تو اس طریقے سے ہم ضرور کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا جو حل ہوگا یہ شریعت کی روشنی میں ہوگا. اور یہ شریعت کی روشنی میرے دوستو ہمارے لیے گھر کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی. ہمارے بہت سارے خاندان ٹوٹنے سے بچیں گے, اور عورتوں پر جو ظلم ہوگا وہ انشاءاللہ رکے گا. وہ قانون کیسا بھی پاس ہوتا رہے, لیکن اگر ہم اپنے طور پر چاہیں گے کہ ہم شریعت سے ہٹنے والے نہیں ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہزار قانون بنیں گے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نظام نکاح و طلاق کو سمجھنے کی اور شریعت کی روشنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام حضرات علماء کرام, ہماری یہ مجلس ماشاءاللہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. بڑی سخت ضرورت ہے ایسی مجالس کی جس میں اس حساس عنوان پر غور فکر ہو, باتیں ہوں. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے طلاق کے تعلق سے اسلام کا جو طریقہ ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی. آگے ضرورت اس بات کی ہے, ہم سب سمجھتے ہیں الحمدللہ بہت سارے مساجد کے ائمہ ہیں, علماء کرام ہیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا پرسنل کورٹ کی طرف سے یہ ہے بھی کہ ائمہ حضرات اور مسلمان اگر کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو بجائے کورٹ کچہری جانے کے دارالقضا کے اندر مسائل حل کریں. اب یہ پیغام ہم اور آپ لوگوں کو پہنچائیں گے, لیکن صرف پیغام پہنچانے سے تجربہ اس بات کا ہے کہ صرف پیغام پہنچانے سے, لوگوں کو بتا دینے سے. ایک آدمی آتا ہے, امام صاحب میرے گھر میں ایسی گڑبڑ چل رہی ہے, طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے. قاری صاحب بتاتے ہیں دیکھو طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے, لیکن معاملہ وہاں چونکہ آدمی کے نفس نفسانیت سے ہوتا ہے, انتقامی جذبے کے تحت ہوتا ہے, غصے کے تحت میں ہوتا ہے. امام صاحب سے شرعی طریقہ طلاق کا پوچھنے کے بعد بھی جا کر کے دھڑا دھڑ 3 طلاق دے دیتا ہے, اور الزام لگا دیتا ہے کہ امام صاحب سے میں پوچھ کر کے آیا اس لیے اس طرح طلاق دیا. پتہ چلا کہ جو شرعی طریقہ طلاق دینے کا ہے وہ جب تک آدمی کا مزاج دینی نہیں ہوگا, جب تک آدمی دیندار نہیں ہوگا اور پختہ دیندار, دین کے اندر پختگی ہو, کہ آدمی نفس اور نفسیات پر حاوی ہو, یہ انتقامی جذبے کے تحت یہ دھڑا دھڑ 3 طلاق دینے کے اچھے لوگوں کے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ دین جانتے نہیں ہے, دین کی معلومات بھی ہے, پوچھ کرتے بھی جاتے ہیں, لیکن غصہ اتنا ان پر غضبناک ہوتا ہے, اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ ساری جانکاری کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ بیوی کو بس 3 طلاق ہی دینا ضروری ہے. 1 اور 2 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھنے کی گنجائش سے مجھے رکھنا ہی نہیں ہے, جب 3 طلاق دے دوں گا پھر رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پتہ چلا کہ صرف جانکاری کی حد تک کافی نہیں ہے, بلکہ لوگوں کا دین کا مزاج پختگی کے ساتھ ہونا ضروری ہے. لوگوں کی زندگی میں پختگی کے ساتھ دین آنا ضروری ہے, سطحی دین نہیں. جب تک پختہ دین نہیں آئے گا تب تک شریعت کے بتائے ہوئے مطابق اگر خدا نخواستہ
میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ بھی گئی تو بغیر دین کی پختگی کے ساتھ آدمی شرعی طریقے سے طلاق نہیں دے. یہ ہماری آپ کی ضرورت، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم عوام میں ہمارا رابطہ صرف جمعے کی حد تک ہے. ائمہ حضرات حضور کو معاف فرمائے، گستاخی معاف فرمائے، ہمارا عوام کا رابطہ صرف جمعے کی حد تک ہے. جمعے کا خطاب کرتے ہیں ہمارا جو رابطہ عوام سے ہونا چاہیے امامت کی نسبت سے مستقل. ایک تو عوام کے اندر یہ ہے کہ یہ مسجد کے ملازم ہیں، اس لیے وہ قریب نہیں آتے اماموں کی. مسئلہ پوچھنا ہوگا، جو نماز کے مسائل بھی امام سے نہیں پوچھیں گے، جا کر کے دوسروں سے پوچھتے ہیں. جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس پر اتنا اعتماد نہیں ہوتا. ہماری کمی ہے، کس کی کمی اللہ بہتر جانے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ صرف جمعے کے خطبے کی حد تک ہم اکتفا نہ کریں بلکہ عوام سے رابطہ رکھیں. عوام کی زندگیوں میں دین پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری علماء کرام کی ذمہ داری ہے. جب قوم کے اندر دین کی پختگی آئے گی تو ہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں میاں بیوی کے درمیان طلاق کا مسئلہ درپیش آیا تو شریعت کے مطابق طلاق ہوگی، ورنہ جو چل رہا ہے وہی چلے گا. سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ گیا ان لوگوں کو کیا پڑی ہے، حکومت کو کیا پڑی ہے. لیکن ہماری بے دینی اور جہالت کی بنیاد پر ہمارے گھریلو جو معاملات ہیں، کہیں بیوی انتہائی مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے دارالقضا ہیں، یہ ہمارے دارالقضا کو فعال ہونا چاہیے، ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کی تشہیر کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات بالکل کورٹ میں نہ جانے پائے. ہمارا رابطہ عوام سے اتنا زیادہ ہو کہ ہمارا کوئی بھی نزاعی معاملہ ہو تو دارالقضا کے اندر یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، کورٹ کچہری میں نہ جا سکے. کورٹ کے اندر گیا، عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، کہیں کہیں شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، کسی گھرانے میں بہت ظلم ہوتا ہے. عورتیں چاروں ناچار جانتی ہیں کہ دارالقضا میں مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا، ہماری داد رسی نہیں ہوگی، ہماری جو ہے پوچھ پاس وہاں نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوگا. سینکڑوں واقعات مسلم آبادیوں کے اندر میرے دوستوں میاں بیوی کے ہیں، کوئی ان بیچاروں کا پوچھنے والا نہیں، ادھر ادھر کھڑک رہے ہیں. ہم سے بتاؤ کیا اس کا حل ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلم آبادی میں دارالقضا قائم ہو اور فعال ہو، لوگوں میں اس کی تشہیر ہو کہ بھائی دیکھو آپ کا طلاق کا معاملہ ہو، آپ کے بھائی کا لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہو، کسی طرح کا وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے دارالقضا الحمدللہ ہیں. کسی بھی درجے میں ہم پولیس چوکی تک نہ جائیں، کورٹ کے اندر نہ جائیں. ورنہ دیکھیے ہمارا ایک چیتا گیم ہے، آپ کے جو ہے جب بھی آپ چیتا گیم جو ہے ادھر رک کریں گے، دو چار برقع والی، دو چار داڑھی والے، دو چار مرد مسلمان وہاں پولیس چوکی کھڑے آپ کو دکھائی دیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا معاملہ لے کر پولیس چوکی حل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیتا گیم کے اندر بھی ہمارے قاری صاحب فکر کریں اور دوسرے حضرات فکر کریں تو چیتا گیم کے اندر بھی اتنی آبادی مسلمانوں کی کہ یہاں بھی دارالقضا کی ضرورت ہے. بیچارے مولانا کیا نہیں پہنچ پاتی یا ان کی برابر رہنمائی نہیں ہو پاتی. اور تعالیٰ شان ہم سب کو اسی کے دل سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے.